الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثم اتموا الصیام الى اللیل صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق المرسلین تعجیل الافطار وتاخیر السحور والسواک۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، سحری کرنے کے بعد اپنے روزے کو رات آنے تک مکمل کرو، یعنی غروب آفتاب تک ہم کو کیا کرنا ہے؟ بھوکا رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی، اس میں ایک بات بتائی گئی کہ تین چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ سب سے پہلے تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، دوسرا سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسرا مسواک کرنا۔ اب سب سے پہلی جو چیز بتائی گئی کہ افطار میں جلدی کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم وقت سے 10 منٹ پہلے افطار کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت ہونے کے بعد ہم 1 سیکنڈ بھی نہ رکے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب ہم نے تم کو رخصت دے دی تو تم فوراً افطار کرو۔ اپنا صوفی پنا کہ یار میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں تو اور تھوڑا رکوں، یہ یہاں پر مت دکھاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو مغرب بعد افطار کریں، نہیں بھائی، اللہ کے حکم سے روزہ رکھا تھا تو اللہ کے حکم سے ہی اس کو افطار کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہاں پر بتائی گئی کہ سحری میں تاخیر کرنا۔ سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کھا پی کر، پانی پی کر فارغ ہو جاتے، اس کے بعد کچھ کھائیں گے ہی نہیں، حالانکہ ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے۔ تو جب شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے، چھٹی دی ہے، تو آپ اس وقت تک کھاتے رہو جب تک وقت کیا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ رسولوں کی سنت اس کو بتایا گیا کہ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی وہ مسواک کرنا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ افطاری میں کیا کھائے اور افطاری میں کیا نہ کھائے، کیونکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ بالکل گرم ہو جاتا ہے، یعنی اندر کے جو سسٹم کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پانی جسم کو وقتاً فوقتاً ٹھنڈا کرتے رہتا، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ سب چیزیں رکنے کی وجہ سے جسم پورا گرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو نا کہ کوئی روزے میں بیٹھا، اس کو تھوڑا سا آپ چھیڑ دو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی گرمی کتنے ٹیمپریچر پہ، یہ مسئلہ ہے۔ تو آدمی پورا گرم ہو جاتا ہے انسان کا سسٹم۔ تو افطار کے وقت اگر ہم لوگ ٹھنڈا پئیں گے، کولڈ ڈرنک پئیں گے، 7 اپ پئیں گے اور مازا وغیرہ جیسی چیزیں پئیں گے، تو ہمارا جو اندر کا جو سسٹم ہے گردے کا، وہ جلدی خراب ہو جائیں گے۔ آج دیکھو گردوں کی بیماریاں عام ہیں، مسلمانوں میں گردوں کی بیماریاں عام ہیں، تو وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ بھائی کیوں ہو گیا۔ تو کس وجہ سے ہوتا ہے وہ کہ بھائی پیٹ پورا خالی ہے اور ہم نے کیا کر لیا، اس کے اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لی۔ تو ہم لوگ کیا کریں، افطاری میں زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھائیں، کیونکہ کھجور کون سی بھی حالت میں آپ کھاؤ کبھی نقصان نہیں دیں گے، کسی بھی حالت میں کھاؤ۔ صحابہ کرام دیکھو، جیسے ہمارے یہاں پہ چائے ہوتی ہے ویسا ان کے یہاں پہ کھجور ہوتی ہے۔ آپ اگر جائیں گے ان کے یہاں پہ تو کھجور کا ایک کٹورا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کھجور کھانے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پھل فروٹ کھانے سے بھی کوئی نقصان نہیں۔ بھائی کتنے بھی تربوز کھائے، خربوز کھائے، کتنے بھی ہم لوگ کھائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب کولڈ ڈرنک ایک تو نہیں پینا ہے، دوسری بات پھر کولڈ ڈرنک نہیں پینا تو کیا کریں گے؟ تو ہم لوگ کیا کریں، ٹھنڈا پانی پیے، وہ بھی ٹھنڈا پانی فریج کا نہیں بلکہ مٹکے کا ٹھنڈا پانی پیے۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ابھی شربت بھی نہیں پینا بولے آپ نے، تو اس کی جگہ پہ کیا ہے، اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ شہد کا شربت پیے۔ کیا کا شربت پیے؟ شہد کا شربت پیے، اور شہد کا بہت جلدی بن جاتا ہے کہ شہد ڈال دو اس کے اندر، تھوڑا سا پانی وغیرہ ڈال کے ہلائے تو شہد کا شربت تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس میں نیمبو نچوڑ کے پیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دن بھر کی جتنی بھی آپ کی تھکاوٹ ہے، جتنا بھی آپ تھک گئے، وہ تھکاوٹ پوری ختم ہو جائے گی۔ شہد کے اندر شفا ہے، تو وہ تھکاوٹ پوری آپ کی کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا آئے گا، مزہ آئے گا۔ اس سے کیا آ جائے گا، مزہ آئے گا۔ پہلا فائدہ یہ۔ دوسرا، ایک تو مزہ آئے گا، دوسرا تھکاوٹ ختم ہوگی، اور تیسرا چیز ہے کہ کولیسٹرول لیول جو انسان کا بڑھتا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھنے سے انسان کے اندر بیماریاں ہوتی ہے، تو کولیسٹرول لیول ان چیزوں سے آپ کا کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ کیا کریں، افطاری میں تھوڑا کم کھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم افطاری میں کم کھائیں گے تو تراویح پڑھنے میں ہم کو آسانی ہوگی، ورنہ
آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو زیادہ تراویح میں زیادہ افطاری میں کھاتے وہ لوگ تو تراویح میں آتے ہی نہیں، اور آتے ہیں تو پھر ماحول کو بالکل ایک دم سہانا بناتے، سمجھے؟ ماحول کو کیا بناتے؟ سہانا بناتے. تو ماحول کو سہانا بنانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو ایک دم تازہ اور خوشگوار رکھنا ہے. بعض لوگ تو افطاری پر ایسا ٹوٹ کے پڑتے، افطاری پہ یعنی افطاری کا جب وقت ہوتا ہے تو ایسا ٹوٹ کے پڑتے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان کا پیٹ نہیں بلکہ آلو کا کھیت ہے. کیا لگتا ہے؟ پیٹ نہیں بلکہ آلو کا کھیت ہے. تو اس لیے ہم لوگ افطاری میں کم کھائے. اس کے بعد افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایک بندے کو افطار کرائیں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے دار کی طرح ثواب دیں گے، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے. تو جیسا اس نے روزہ رکھنے پہ اس کو ثواب ملا ویسا ہم کو بھی ثواب ملے گا. اور بعض لوگ بولتے کہ یار افطار کرانا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کہاں افطار کراؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. تو افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا تھال اور پورا تھان اس کے سامنے رکھا جائے، بلکہ اگر آپ 2 کھجورے اور 2 کیلے اور 2 سیب اور 2 سنترے بھی اگر پیش کرتے تب بھی آپ نے افطار کرا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو افطار کرانے کا ثواب اس میں دے دیں گے. 5ویں چیز یہ ہے کہ جو افطار کی دعا کیا ہے؟ افطار کی دعا کیا ہے؟ تو حدیثوں میں جو افطاری کی دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. صرف اتنی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اب ہمارے یہاں پہ جو پڑھی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. تو یہ جو دعا ہے، یہ جو آگے پیچھے جو بڑھایا گیا نا، فتقبل منی اور وبک آمنت، تو یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ بڑھانا غلط بھی نہیں ہے، اور نہ ایسا نہ ہو کہ بھائی جو پڑھے اس کو ٹوکا جائے. تو یہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک مشہور کتاب ہے حدیث کی، مشکات المصابیح، اس کی شرح ہے مرقات المفاتیح. تو اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بتایا ہے کہ دعا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں اضافہ کر سکتے. اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اب اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے عزت کی روزی دی، یا اللہ تو نے مجھے حلال کی روزی دی. تو یہ بھی کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ افطار سے پہلے کی دعا سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن افطار کے بعد بھی ایک دعا ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو لوگ اس کو نہیں پڑھتے. اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یعنی افطار جب ہم کریں، افطار سے فارغ ہو جائے تو وہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس کو اگر ہم ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. اس کا ترجمہ کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی. جو انسان کی رگیں ہیں وہ کیا ہو گئی؟ تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور ان شاء اللہ ہم کو اس کا ثواب بھی عن قریب ملے گا. اس کے بعد افطار کے وقت دعا کرنا ہے. افطار کے وقت دعا کا وقت ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ان للصائم عند فطره دعوۃ لا ترد، کہ افطار کے وقت ہر روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے جس کو لوٹایا نہیں جاتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بھی دعا کرے گا وہ دعا اس کی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہم افطاری کے وقت بجائے زیادہ دھیان کھانے پہ دینے کے کس چیز پر دھیان دیں؟ دعاؤں پر دھیان دیں. اپنی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اس کے بعد 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ صفائی کا خوب اہتمام رکھیں. صفائی کا یعنی ہوتا یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جو بھی کھاتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ، اور جو بھی مطلب کچھ لوگ گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگ یوز اینڈ تھرو چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ لوگ وہیں پہ چھوڑ دیتے اس کو، اور کچھ لوگ کدھر بھی پھینک دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ ایسی چیزوں سے راضی نہیں ہوتا. تو ایک طرف تو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف ایسا کام کر دیا تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو اس لیے کیا کرنا ہے، جو بھی کچرے کا ڈبہ ہے یا اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کچرا پھینکا جاتا تو صفائی کا پورا اہتمام کرے اور اس کو برابر اس جگہ پہ پھینکے. اس سے ہمارا ایک اچھا جو ہے تو امیج لوگوں کے سامنے جائے گا. اور سحری کے جو تعلق سے ایک بات رہ گئی تھی اس دن، وہ یہ ہے کہ سحری میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھائیں. سحری میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو تھکاوٹ نہیں ہوں گی. ہم کو کیا نہیں ہوں گی؟ تھکاوٹ نہیں ہوں گی. اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی جیسا ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی واٹس ایپ وغیرہ ہے، تو لکھنے کی گورنمنٹ کی طرف سے لکھنے پہ کچھ پابندی نہیں ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی بنا کے مارکیٹ میں لانچ کرتے رہتا، وہ آتے رہتا نا بار بار کہ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو تو آپ کو خوشخبری ملیں گی، اور یہ میسج اتنے لوگوں کو بھیجو تو آپ کا فلاں کام رکا ہوا ہو جائے گا.
اور اگر نہیں بھیجو گے تو شام تک کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. وہ انسان تو ایسے میسج آ رہے تو اس میں سے ایک میسج آیا تھا، میرے بھائی نے بھیجا مجھے، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ سحری کے پہلے گھونٹ پر سبحان اللہ، دوسرے گھونٹ پر الحمدللہ، اور تیسرے گھونٹ پر اگر جزاک اللہ پڑھیں گے تو پیاس نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. اب یہ جو بتائیں گا، اور اگر کسی کو پیاس لگی تو آپ سوچو اس کا کیا حال ہوگا. یہ جو بتائیں گا اور یہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پیاس لگی تو وہ اس کا کیا حل کریں گے آپ خود سوچو. تو یہ باتیں حدیث کی کتابوں میں نہیں موجود نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنی طرف سے بنا کے مارکیٹ میں لاتے رہتے. اب آخری بات یہ ہے کہ افطاری اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. افطاری اور اذان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو ایک مسئلہ یہاں پر فتویٰ بھی ہے، اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ سوال پوچھا گیا ہے، ہماری مسجد میں مغرب کی اذان کے بعد افطاری کے لیے 25 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نماز کا ٹائم تو مشکوک نہیں ہو جاتا؟ اب اس کا جواب ہے، مغرب کی نماز میں تعجیل افضل ہے. مغرب کی نماز میں جلدی کرنا کیا ہے؟ افضل ہے اور بہتر ہے. عام دنوں میں تو نماز اور اذان میں صرف ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹے آیتوں کے بقدر وقفہ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے. یعنی جتنے وقت میں انا آتینا ہو جاتی تو عام دنوں میں اتنا ہی رکنا ہے، اور اس کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ جماعت کھڑی کرنا ہے. اور جتنی دیر میں 2 رکعت ادا کی جاتی ہے اتنے دیر عام دنوں میں رکنا ہے. اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر اور زیادہ رکتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. اور بغیر عذر کے اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے چمک جائے مکروہ تحریمی ہے. یعنی ستارے چمکنے تک اگر رکے ہوئے ہیں تو یہ حرام کے قریب ہے. نماز پڑھ رہے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام کام ہو جائے گا. البتہ رمضان المبارک میں روزے داروں اور نمازیوں کی سہولت کی خاطر، روزے داروں اور نمازیوں کی سہولت کی خاطر 10 منٹ تک وقفے کی گنجائش ہے. کتنے منٹ تک رک سکتے؟ 10 منٹ تک رک سکتے. اس سے زیادہ تاخیر کرنا درست نہیں. لہذا اذان کے بعد افطاری کے لیے 25 منٹ کا وقفہ دینا درست نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. تو اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں صوفی قسم کے، اپنی پورے جو ولی اللہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اس طریقے پر کہ 2 کھجور اٹھائیں گے، کھائیں گے اور فوراً مائک کے پاس جا کے کھڑے رہے. 2 کھجور کھائیں گے اور اپنے اللہ ولی ہونے کا ثبوت کیسا دیں گے؟ مائک کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے. وہ انسان پریشان ہو جاتا، ارے بھائی کھاؤ کیا نہیں، ابھی تو اٹھایا بھی نہیں، بھائی کھاؤ کیا نہیں بھائی. وہ دیکھتے رہتے اس کو. تو یہاں پر اللہ والا ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں پر کیا ہے؟ رخصت ہے. تو 10 منٹ تک ہم لوگ کیا کریں؟ انتظار کریں. جلدی اس میں گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ دن بھر بھوکے رہے، ان کو کھانا ہے پینا ہے. تو کم سے کم ایسا لگے لوگوں کو کہ بھائی کچھ تو پیٹ کے اندر گیا. اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں؟ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف دیکھیں. کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں، تو اگر ہم نے 1 منٹ کے بعد اذان دینا شروع کر دی تو لیٹ آنے والے تو ویسے رہ گئے، وہ کیا کھائیں گا اور کیسے نماز میں شریک ہوگا. تو افطار بھی اچھے طریقے سے ہو جائے اور ہم کو مغرب کی نماز کی تکبیر اولیٰ بھی مل جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.